السلام علیکم تمام سامعین کو اردو ادب کی دنیا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اردو ادب کی مشہور کتاب کپاس کا پھول کا تنقیدی جائزہ۔ کپاس کا پھول احمد ندیم قاسمی کا 15واں افسانوی مجموعہ ہے جس میں کل 17 افسانے ہیں، اور یہ پہلی بار 1973 میں مکتبہ فنون لاہور سے شائع ہوا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور کومنٹس کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں۔ احمد ندیم قاسمی کا شمار ترقی پسند تحریک سے وابستہ افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ کا انداز بیانیہ ہے اور اسی اسلوب میں آپ نے افسانہ نگاروں کو نئے نئے زاویوں سے روشناس کرایا ہے۔ ہر چند کے ماضی میں تجرید یعنی رومانوی اور علامتی افسانوں کے تجربات سامنے آئے اور بہت سے لوگوں نے یہ اثرات قبول کیے، مگر احمد ندیم قاسمی وہ شخص ہیں جنہوں نے کسی بھی تجربے کو اختیار کرنے کے بجائے اپنے خاص اسلوب ہی کو پرایا اظہار بنایا، جس کی وجہ سے ان کے اندر بیانیہ افسانے کی جڑوں کا مضبوط ہونا ہے۔ قاسمی صاحب نے یوں تو اس صنف میں بہت سا کام کیا جو ہمارے سامنے بگولے، نیا پتھر، چوپال، آنچل، طلوع و غروب، سناٹا، در و دیوار، گھر سے گھر تک، برگ ہنا، آس پاس اور کپاس کا پھول جیسے مجموعوں کی صورت میں موجود ہے، اور ہر کتاب اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے، لیکن فی الحال کپاس کا پھول جو آپ کا مقبول افسانوں کا مجموعہ ہے پر تجزیاتی گفتگو کریں گے۔ اس کتاب میں موجود افسانے سوسائٹی کے درمیان یا تیسرے درجے کے طبقے کے گرد گھومتے ہیں، اور ان کہانیوں کی خاص بات ان کا بیانیہ ہونے کے باوجود گہرائی اور گہرائی سے بھرپور ہونا ہے، ورنہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بیشتر لکھنے والوں کے ہاں اس طرح کے انداز کو اختیار کرنے کے نتیجے میں تحریر اکہرے پن کا شکار ہو جاتی ہے، مگر قاسمی صاحب کی تحریر کی تہداری انہیں اپنے ہم عصروں میں امتیازی حیثیت دلاتی ہے۔ مذکورہ کتاب کا پہلا افسانہ تبردہی معاشرے کے نوجوانوں کے عشق کے پہلے تجربے کے گرد گھومتا ہے، اور بظاہر سادہ دکھائی دینے والے ان لوگوں میں بھی کس طرح کی سازشیں اور رقابتیں، منافقتیں پائی جاتی ہیں۔ یہی تمام باتیں اس افسانے کا حسن ہیں۔ اس افسانے کا مرکزی کردار شہباز ایک محروم اور جھنجھلایا ہوا شخص ہے جو اپنے چھوٹے سے قد پر قدرت سے شاکی ہے اور اپنے اس احساس کمتری کو چھپانے کے مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس افسانے میں دیہی معاشرے میں عورت کی مظلومیت کی عکاسی بھی کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے اور کیسے اس کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے معاملات کی داخلی اور خارجی حوالوں سے وضاحت اس افسانے کی فضا میں قاری کو گرفتار رکھتی ہے۔ سفارش: اس افسانے میں شہری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے اور یہاں موجود منافقتوں کے حوالے سے پیدا ہونے والے رد عمل کو کہانی کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ یہ کہانی معاشرے میں موجود احساس محرومی اور مایوسی کو معاش کے پس منظر میں عیاں کرتی ہے، اور ہماری سوسائٹی کے ایک نہایت عام سے مسئلے سفارش کو موضوع بنایا گیا ہے۔ عقل: اس افسانے میں ذہنی پسماندگی اور معاشی ترقی کے درمیان موجود خلا کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور اس صورتحال میں پیروں فقیروں کے کردار کی وضاحت موجود ہے کہ وہ کس طرح اس ذہنی پسماندہ سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کہانی میں خاص بات یہ ہے کہ ذہنی پسماندگی صرف جہلا کا حصہ نہیں، بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے اور کسی حد تک مادیت پرست لوگ بھی اس حصار میں دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ المیہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہے اور اس کی پاسداری نہ کرنے والا سوسائٹی کا مجرم کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ افسانہ رویوں کے تضاد کی ایک عمدہ مثال ہے۔ یہ افسانہ بھی عقل کی طرح ضعیف اعتقادی اور ذہنی پسماندگی کے گرد گھومتا ہے، جس میں لڑکیوں کی نفسیاتی بیماری کو ماورائی کیفیت سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کے کرب کو جنات کی آواز سمجھ کر اسے نیا رنگ دے دیا جاتا ہے، اور مرتے دم تک لوگ اس کا دوا علاج کرانے کے بجائے اسے گھیر کر اپنے مسائل کا مداوا ان سے کراتے رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں جلد یا بعد دیر لوگوں کے مسائل تو گردش ایام کی بدولت
حل ہو ہی جاتے ہیں، مگر وہ لڑکی اپنے ناکام خواہشات کو سینے میں دبائے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی درمیان سے جہالت کا وہ پردہ نہیں اٹھ پاتا جو اس طرح کی مریض عورتوں اور سوسائٹی کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ کپاس کا پھول، جو اس افسانوی مجموعے کا سب سے مشہور افسانہ ہے۔ اس افسانے میں دو کردار مرکزی نوعیت رکھتے ہیں، ایک مائی تاجو اور دوسرا راہتاں۔ مائی تاجو اور راہتاں ایک دوسرے کی پڑوسن ہیں۔ مائی تاجو ایک بوڑھی عورت ہے جس کے نزدیک زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اپنا کفن اپنے ساتھ رکھتی ہے اور راہتاں اسے پابندی سے کھانا کھلاتی ہے۔ اچانک ان کے گاؤں پر 1965 میں ہندوستانی فوجی حملہ کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں گاؤں میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ مائی تاجو اس شکست اور ریخت کے عالم میں تمام تر بڑھاپے کی بے مائکی کے راہتاں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، جسے ہندوستانی فوجوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ راہتاں اپنا برہنہ جسم اس کے کفن میں چھپا لیتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں یہ دونوں کردار خلوص و محبت کی اعلیٰ مثال بن کر سامنے آتے ہیں۔ دو نسلوں کی نمائندگی کی ہم آہنگی کو اس کہانی میں عمدگی سے پیش کیا گیا ہے، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر دونوں نسلیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلیں تو نہ صرف ایک دوسرے کو سہارا دے سکتی ہیں بلکہ تمام ادھورے خواب تعبیر حاصل کر سکتے ہیں۔ ان افسانوں کے علاوہ اس کتاب میں آسیب، سفید گھوڑا، بے نام چہرے، گڑیا، پہاڑوں کی برف وہ کہانیاں ہیں جو معاشرے کے تیسرے طبقے کے مسائل کا احاطہ کرتی ہیں، اور ان معاملات کو احمد ندیم قاسمی صاحب نے نہایت عمدگی سے اپنے افسانوں میں واضح کیا ہے۔ زیادہ تر افسانے دیہی معاشرے سے متعلق ہیں۔ ان کے علاوہ مشورہ، لارنس آف تھلیبیا، فیشن وہ کہانیاں ہیں جو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کہانیوں میں بڑے لوگوں کے نفسیاتی اور ذہنی خلفشار کو موضوع بناتے ہوئے یہ بات بتائی گئی ہے کہ کس طرح یہ لوگ اپنے معاملات کو سمیٹتے اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح ان کی زندگی کے مسائل کا رد عمل نچلے طبقے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی ایسا افسانہ نگار ہے جو دیہات کی منظر نگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ وہ کلچر سے استحصال تک کے تمام معاملات اپنی تحریروں میں ایک فلم کی طرح اجاگر کر دیتے ہیں۔ وہ بے باکی کے ساتھ دیہی طرز معاشرت کے تمام رویوں کے اثبات و نفی کی تصویریں نہایت روانی سے افسانے کے کینوس پر بناتے ہیں۔ ان کی یہ تحریریں دیکھ کر ہمارے دیہاتوں میں زندگی کی بے قدری کا اندازہ ہوتا ہے۔ قاسمی صاحب کے ہاں تیسرے طبقے کے فرد کی وہ معصومیت بھی ہے جو حماقت کو چھو لیتی ہے، اور جاگیردار اور سرمایہ دار کی وہ مصلحت پسندی بھی جو اس شاطر پن کی بدولت عیاری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہر چند کے یہ ایک نہایت کٹھن مرحلہ ہے، کیونکہ ہم ان انسان نما عفریتوں یعنی شیطانوں کے درمیان زندہ ہیں۔ ہمارے ملک میں جمہوریت کے نام پر بھی یہی درندہ صفت لوگ عوام کا استحصال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ قاسمی صاحب ہی کا حوصلہ ہے جس نے اپنے قلم کے ذریعے ان افراد کی اجارہ داری کے خلاف جنگ میں حصہ لیا ہے، اور بلا شبہ یہ قاسمی صاحب کی سوسائٹی اور اپنے فن سے کمٹمنٹ کی اعلیٰ مثال ہے۔ قاسمی صاحب اپنے موضوع کی وضاحت کے لیے انتہائی سادہ، دلکش اور رواں زبان استعمال کرتے ہیں، ایسی زبان جو عام اردو بولنے والوں کے لیے ناقابل قبول ہوتی ہے۔ ورنہ راجندر سنگھ بیدی اور دوسرے لوگوں نے جب پنجاب کا دیہات پیش کیا ہے تو مقامی الفاظ کی ایسی بھرمار کیا ہے کہ وہ پلاٹ کے تمام تر گرفت کے باوجود ایک عام اردو بولنے والے کے حلق میں اٹک جاتے ہیں۔ اس کے برعکس قاسمی صاحب ماحول کا تاثر پیش کرنے کے لیے مقامی الفاظ کے استعمال سے زیادہ جملوں کے رواں ساخت پر توجہ دیتے ہیں، جس سے قاری ماحول میں بھی موجود رہتا ہے اور لفظیات بھی اس کے لیے مسئلہ پیدا نہیں کرتی۔ ان خصوصیات نے ان کے افسانوں بالخصوص کپاس کے پھول کی قارئین میں اعلیٰ مقبولیت کا حامل بنا دیا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کھڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔